وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ ساری تکلیفیں، ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی نا۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت، وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی زبردست، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی تھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے دے گا، اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے۔